ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی فی صحیح ابی داؤد. محترم معزز دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ عصر کے بعد کا پہلا درس ہے، جو درس حدیث کی شکل میں جو نماز فجر کے بعد ہوتا تھا اسے عصر میں رکھا گیا ہے. انشاءاللہ کچھ احادیث آپ بھائیوں کے سامنے کہی جائیں گی، مختصر وقت کے لیے، زیادہ وقت بھی آپ کا انشاءاللہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ آپ لوگ کاموں سے اور مصروفیتوں سے آپ یہاں آتے ہیں. اس کا خیال رکھ کر 10 منٹ کے آس پاس میں درس انشاءاللہ ختم کیا جائے گا. آپ بھائیوں سے گزارش ہے، آپ اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے، آپ کے پاس وقت ہے، سہولت ہے، آپ اس میں شریک ہونے کی کوشش کیجیے. میں نے ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے، حدیث ابو داؤد کی ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. راوی حدیث معاذ بن جبل ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں اور خزرج کے رہنے والے ہیں. قرآن مجید میں ماہر صحابی ہیں. 4 صحابہ کا نبی نے نام لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے قرآن سیکھا جا سکتا ہے. ان 4 صحابہ میں سے ایک معاذ بن جبل بھی، بہت اچھا قرآن مجید پڑھنے والے صحابی. وہ بیان کرتے ہیں اخذ بیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا. اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا: یا معاذ، واللہ انی لاحبک، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول حضرت معاذ سے کہہ رہے ہیں، معاذ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا لفظ ثم اوصیک، اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یہ میری تمہیں وصیت ہے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں تم کو ایک وصیت کر رہا ہوں. اے معاذ، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد. بعض لوگ کہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، اور بعض علماء کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد. دونوں روایتیں ہیں. ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کبھی نہیں چھوڑنا، ساری زندگی ان الفاظ کو پڑھنا. نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الفاظ کہے، یہ دعا پڑھو اے معاذ: اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اردو میں معنی یہ ہے: اے اللہ تبارک و تعالی تو میری مدد فرما، اے اللہ تبارک و تعالی تو میری مدد کر. اعنی، 3 چیزوں پر تیری مدد چاہیے. پہلی چیز اعلی ذکرک، تیرا ذکر کرنے کے لیے اللہ تیری مدد چاہیے، اتنی مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، پہلی بات. دوسری بات وہ شکری کا، اللہ میں زندگی میں تیرا شکریہ ادا کروں، اس پر تو میری مدد فرما، دوسری بات. تیسری چیز وہ حسن عبادتک، تیری اچھی عبادت کروں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری مدد فرما. کتنی چیزیں ہوں؟ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے. اور بتانے کا نبی کا طریقہ کیسا ہے؟ آپ صحابہ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ کی عاجزی، آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، آپ صحابی کا ہاتھ پکڑ کر صحابی سے یہ کہہ کر کے اللہ کی قسم میں تمہیں محبت کرتا ہوں، یہ کہہ کر یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. یہ 3 چیزیں آج ذہن میں بٹھائیے گا. پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا. اس کے تعلق سے ایک حدیث، صحیح حدیث آتی ہے، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تمہیں بتاؤں سب سے بہترین عمل کون سا ہے، وازکاها عند ملیککم، اور اللہ کے پاس سب سے پاکیزہ عمل کون سا ہے، وارفعها فی درجاتکم، درجے کے اعتبار سے سب سے اونچا عمل کون سا ہے، اتنا بڑا عمل خیر لکم من انفاق الذهب والورق، سونے چاندی خرچ کرنے سے بڑا عمل، خیر لکم من ان تلقوا عدوکم، جہاد میں جا کر گردن کٹانے سے بڑا عمل، کتنا بڑا عمل ہوا یہ؟ جی آواز زیادہ آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری آواز میری سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کے رسول کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کے پاس سب سے پاکیزہ اعمال میں سب سے بہتر عمل، درجے میں سب سے اونچا عمل، سونے چاندی سے زیادہ بہتر عمل، گردن کٹانے سے بڑا عمل۔ صحابہ نے کیا جواب دیا ہوگا، کون سا عمل ہے؟ صحابہ نے کیا کہا ہوگا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، نبی نے جب سوال کیا کیا بتاؤں، صحابہ کا یہ جواب کیوں نہیں اللہ کے نبی ضرور بتائیے یہ عمل کون سا ہے، اللہ کے رسول کا یہ جواب تھا ذکر اللہ۔ کون سا عمل ہے؟ اللہ کا ذکر، اتنا بڑا ہے اللہ کا ذکر، اور اس سے بہتر موقع کون سا ہے اللہ کے ذکر کا؟ رمضان میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، سبحان اللہ، دعا کا ذکر آ رہا ہے، ابھی بارش ہوئی الحمدللہ، اللہ سارے رمضان کو ایسے ہی سکون والا رکھے، ٹھنڈا رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے عافیت والا اللہ بنائے۔ بارش کے نازل ہونے کے وقت بھی اگر آپ دعا کرتے ہیں وہ قبول ہونے کا ٹائم ہے، نزول مطر بھی جب پہلے قطرے گرتے ہیں اس وقت بھی اگر آپ دعا کرتے ہیں وہ قبول ہونے کا ٹائم ہے، روزے میں ہیں، رمضان میں ہیں، بارش اتر رہا ہے، ایسے موقعوں کو ضائع مت کیجیے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز ذکر۔ آپ سے میں ایک سوال کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، ذکر کسے کہتے بھائی؟ 5 منٹ انشاءاللہ، بڑا کاٹا میری نگاہ میں 20 پر آئے گا، میرا درس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اطمینان سے بیٹھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ذکر کس کو بولتے ہیں؟ ذکر کسے بولتے ہیں بھائی؟ دکھ نہیں رہے مشتاق بھائی ذکر کس کو بولتے ہیں؟ جی میں بولتا ہوں، قرآن اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھیے بیٹھ کر، قرآن اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہے، کچھ نہیں آتا یہ تو سب کو آتا ہے، اور سب سے بڑا ذکر دنیا میں اگر کوئی سوال کرے لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس سے بڑا ذکر دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، سبحان اللہ، یہ آپ ذکر کر سکتے ہیں، استغفر اللہ، ساتھ میں کیا ہے؟ استغفر اللہ، یہ بھی ذکر ہے، والصلاۃ علی النبی، اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا بھی ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی پڑھتے رہیے۔ اسی طریقے سے دعا کرنا بھی ذکر ہے، جو بھی دعا آپ مانگیں گے یہ ساری چیزیں ذکر میں شامل ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو لفظ میں نے تمہارے سامنے کہا، اللہ میری مدد فرما شکریہ پر، تیرا شکریہ کرنے پر اللہ تو میری مدد فرما، یہ آج سے ہمارا گہرا تعلق ہے۔ یاد رکھو قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نعمتوں میں جس نعمت کا ہوگا وہ جسم کا ہوگا، کون سا؟ جسم۔ اللہ نے دولت دی، بنگلہ دیا، گاڑی دی، ساری نعمتیں، سب سے پہلے سوال نعمت کے بارے میں جو ہوگا صحت کے بارے میں، کون سی چیز؟ صحت کے بارے میں۔ اللہ اس کا شکریہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ہم جو بیٹھے ہیں صحت کے ساتھ، رمضان اللہ ہمیں دیا ہے، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ میں پھر آپ کے سامنے یاد دلا دوں، بڑے بڑے پہاڑ جیسے علماء، ربانی علماء، بڑے بڑے علماء رمضان کے قریب قریب انتقال ہو گئے، میں نہیں ملا رمضان آنے سے پہلے پہلے انتقال ہو گئے۔ پھر میں نام ذکر، دکتور فضل الرحمان صاحب رحمہ اللہ، عالموں کے عالم، ربانی عالم، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دکتور آر کے نور محمد صاحب سبحان اللہ رحمہ اللہ، انتقال۔ بڑے بڑے لوگوں کو رمضان نہیں ملا، آپ کو اور مجھے ملا ہے، سبحان اللہ، آپ کو اور مجھے ملا ہے۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا، ایک بات اس کی اہمیت کے لیے اللہ کے رسول کا جو لفظ ہے میں نے اسے نوٹ کیا ہے، سبحان اللہ، اسے سن لیجئے، تیسرا لفظ رہنے دیجئے، اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، کل یہاں سے شروع کریں گے۔ اچھی عبادت کیا ہے، کل یہاں سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی مشہور حدیث ہے، اسے سن لیجئے، اسے اردو میں سن لیجئے اور اڑ جائیے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں اللہ کے نبی کے پاس، دو آدمی نبی کے سامنے آئے، ایک ساتھ دونوں کلمہ پڑھے، سبحان اللہ، بیک وقت دونوں کلمہ پڑھے، ایک ساتھ پڑھے کلمہ۔ ایک آدمی بڑا اچھا مسلمان ہو گیا، ہم بھی ہماری زندگی میں دیکھتے ہیں نیا مسلمان ہم سے آگے بڑھ جاتا، کبھی کبھی بڑا اچھا مسلمان،
بہت نمازیں، عبادتیں، روزے، یہاں تک کہ اس نے اپنی گردن بھی اللہ کے راستے میں لگا دی، شہید بھی ہو گیا۔ دوسرا اتنا اچھا نہیں بنا، نمازیں پڑھتا تھا، بس عام زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طلحہ بن عبید اللہ کہہ رہے ہیں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں دونوں کا انتقال ہوا، مگر جو دوسرا انسان ہے جو شہید نہیں ہوا وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنا ہے؟ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی تو صحابہ سے ڈسکس کیے، اب طلحہ بن عبید اللہ، مجھے تعجب ہو رہا ہے، تمام صحابہ کو تعجب ہوا اس پر۔ صحابہ نے نبی سے سوال کیا، ہمیں تعجب ہو رہا ہے یہ دو آدمیوں پر۔ اللہ کے رسول کا جواب عربی میں ہے، میں ہر سال یہ جواب دیتا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کہ یہ دوسرا آدمی جو شہید نہیں ہوا اس کے بعد یہ 1 سال زندہ رہا، پہلے آدمی کے بعد زندہ رہا؟ ہاں زندہ رہا۔ فادرک رمضان، اسے رمضان ملا؟ ہاں رمضان ملا۔ فصامہ، اس میں وہ روزہ رکھا، اس نے نمازیں پڑھی، سجدے کیے، رمضان کی جو عبادت اسے ملی یہ شہادت سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کا جو لفظ ہے میں کہتا ہوں عربی میں اسے رٹ لو، عربی میں ذہن میں بٹھا لو، رمضان اور غیر رمضان میں کتنا فرق ہے، کل اور آج میں کتنا فرق ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں فلما بینہما ابعاد ما بین السماء والارض، رمضان غیر رمضان کے بیچ میں، آسمان اور زمین کے بیچ میں کتنا فرق ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں اتنا فرق رمضان اور غیر رمضان کی عبادت میں۔ سبحان اللہ۔ جب بات اتنی بڑی ہے ہمیں اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی اس نعمت کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تینوں چیزوں میں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ سکون سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔